نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ زمانے میں چمکا ہے نام محمد، ہوئی روکش صبح شام محمد، نہ پہنچے وہاں جبریل امی بھی، بلند اس قدر ہے مقام محمد۔ میرا منہ لیا چوم روح الامی نے، لیا میں نے جس وقت نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و سامعات، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کئی مرتبہ باران رحمت نازل ہوئی۔ عبد المطلب کا واقعہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اسی سے ملتا جلتا قصہ ابو طالب کا بھی ہے۔ ان دنوں بھی مکہ مکرمہ میں قحط پڑا ہوا تھا اور خشک سالی کی وجہ سے ہر شخص پریشان تھا۔ ایک محفل میں اسی سلسلے میں تبادلہ خیالات ہو رہا تھا اور اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی تدبیر سوچی جا رہی تھی۔ کسی نے لات و عزا کے روبرو فریاد کرنے کی تجویز پیش کی اور کسی نے منات کی خوشنودی حاصل کرنے پر زور دیا۔ مجلس میں ایک سمجھدار آدمی بھی بیٹھا تھا۔ لوگوں کی اس طرح کی باتیں سن کر کہنے لگا، انا تؤفکون، کیا فضول باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ جب تمہارے درمیان ابراہیم و اسماعیل کی اولاد سے ایک معزز آدمی موجود ہے تو پھر کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ سمجھ گئے، کہنے لگے، کأنک عنیت ابا طالب، شاید آپ کی مراد ابو طالب سے ہے۔ اس نے کہا، ہاں میں انہی کا کہہ رہا ہوں۔ اس رائے سے پھر سب نے اتفاق کیا اور اسی وقت ابو طالب کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو طالب باہر نکلے تو لوگوں نے اپنا مدعا بیان کیا اور کہا کہ ابو طالب، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس زور کا قحط پڑا ہوا ہے اور ہمارے اہل و عیال کا کیا حال ہو رہا ہے۔ برائے مہربانی آئیے اور ہمارے لیے خداوند عالم سے بارش طلب کیجیے۔ ابو طالب نے اپنے شمس و قمر بھتیجے کو ساتھ لیا اور دیوار کعبہ کے ساتھ جا کھڑے ہوئے۔ چچا نے دعا کی، بھتیجے نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ اسی وقت ہر طرف سے بادل امنڈ آئے اور ارض مکہ کو سیراب کر گئے۔ ابو طالب اپنے شعر میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں، وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمْحَلُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ فرماتے ہیں، وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمْحَلُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ سفید رنگ والا جس کے چہرے کے صدقے بارش برس جاتی ہے، یتیموں کا ملجا اور بیواؤں کا محافظ ہے، جس ہستی کے طفیل آسمان سے گھٹائیں گہربار ہو جائیں، اس کے صدقے اگر لکو دک صحرا میں چشمے ابل پڑے تو اس میں کیا حیرانگی کی بات ہے۔ ابو طالب بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور میرا بھتیجا کہیں جا رہے تھے۔ جب ہم ذوالمجاز نامی جگہ پر پہنچے تو مجھے پیاس لگ گئی۔ پہلے تو صبر کرتا رہا، مگر جب تشنگی برداشت سے باہر ہو گئی تو میں نے یوں ہی بھتیجے سے کہا، یبن اخی قد عطشت، بھتیجے مجھے پیاس لگ گئی ہے۔ بھتیجا یہ سنتے ہی اپنی سواری سے اترا اور ایک پتھر کو ٹھوکر ماری۔ وہ پتھر جب اپنی جگہ سے ہٹا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جہاں سے پتھر ہٹا تھا وہاں شفاف پانی کا چشمہ چمک رہا تھا۔ اور پھر میرے بھتیجے نے کہا، پیئیں چچا جان۔ میں نے خوب جی بھر کر پی لیا تو اس نے پوچھا، کیا آپ سیر ہو گئے ہیں؟ میں نے اس بات میں جب جواب دیا تو اس نے پتھر سرکا کر پھر اپنی جگہ کر دیا۔ اب وہاں چشمہ تھا اور نہ پانی تھا۔ سبحان اللہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کے قریب تھی کہ ابو طالب قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا ارادہ ان کا نہیں تھا، کیونکہ آپ کی عمر چھوٹی تھی اور سفر طویل اور مشکل تھا۔ لیکن جب قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو آپ روتے ہوئے آئے اور ابو طالب کی اونٹنی کی مہار تھام کر بصد حسرت و یاس گویا ہوئے، یا عمی الی من تکلنی،
لا اب لی ولا ام، چچا جان مجھے کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں، نہ میرا باپ ہے نہ ماں۔ یہ بات سنی تو ابو طالب پر رقت طاری ہوگی اور ان کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہو گئی۔ انہوں نے اعلان کیا میں اپنے بھتیجے کو ضرور ساتھ لے جاؤں گا اور آئندہ ہم ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گے۔ چنانچہ آپ بھی چچا کے ہم سفر ہو گئے۔ اللہ کے سفر فضل و کرم سے یہ سفر بخیر عافیت گزر گیا اور قافلہ حدود شام میں واقع مشہور بستی بصرہ کے پاس جا پہنچا۔ وہاں ایک گھنا پیڑ تھا جس کے سائے میں اکثر کارواں ٹھہرا کرتے تھے، چنانچہ یہ لوگ بھی سستانے کے لیے ادھر ہی چل پڑے۔ اس درخت کے قریب ہی ایک گرجا تھا جس میں ایک راہب قیام پذیر تھا۔ اس کا اصل نام تو جرجیس تھا مگر مشہور بحیرہ کے ساتھ تھا۔ نہایت متقی اور پرہیزگار اور پرانی کتابوں روایتوں کا ماہر۔ اس کی نگاہ درخت کی طرف جاتے قافلے پر جو پڑی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ قافلے میں ایک بچہ تھا جس پر بادل کے ایک ٹکڑے نے مسلسل سایہ کر رکھا تھا اور وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ درخت کے پاس پہنچ کر جب لوگ سواریوں سے اترنے لگے تو وہ بچہ بھی اتر کر درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی بادل کا ٹکڑا تو درخت کے اوپر جا ٹھہرا اور درخت کی ٹہنیاں اس پر بے تابانہ جھکی جاتی تھیں۔ یہ حیران کن مناظر دیکھ کر راہب گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اسے یاد آیا کہ ہماری قدیم کتابوں میں یہ علامت تو نبی آخر الزمان کی بتائی گئی ہے۔ کیا یہ بچہ وہی آخری پیغمبر ہے؟ مگر اس نبی کی تو کچھ اور علامات بھی کتابوں میں لکھی ہیں، کیا وہ سب اس میں موجود ہیں؟ کیوں نہ قافلے کی دعوت کی جائے اور جب وہ لوگ کھانا کھانے کے لیے آئیں تو اس بچے کا تفصیلی معائنہ کیا جائے۔ اس رائے پر اس کا دل جم گیا اور اس نے قافلے والوں کو کھانے پر بلا لیا۔ اس بات سے قافلے والوں کو بے حد تعجب ہوا۔ آخر ایک شخص نے پوچھ ہی لیا، محترم اس راستے سے تو ہم اکثر گزرتے رہتے ہیں اور یہاں قیام بھی کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کو کبھی ہماری دعوت کا خیال نہیں آیا، اس دفعہ کیا خاص بات ہو گئی؟ تو اس نے کہا بات تو کوئی خاص نہیں، بس یوں ہی تمہاری ضیافت کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ قافلے والوں نے دعوت منظور کر لی اور وقت مقرر پر کھانے کے لیے چل پڑے، مگر یہ سوچ کر کہ بڑوں کی محفل میں بچوں کا کیا کام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں چھوڑ گئے۔ سب اکٹھے ہو گئے تو راہب نے فردن فردن سب کے چہروں کو غور سے دیکھا، مگر اس کو وہ چاند کا ٹکڑا کہیں نظر نہ آیا جس کے لیے اس نے سارا اہتمام کیا تھا۔ کیا تمام مہمان آ گئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، کوئی قابل ذکر آدمی پیچھے نہیں رہا، البتہ 10-12 سال کا ایک بچہ ہے جس کو ہم سامان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، تو اس نے کہا کہ اس کو بھی بلا لو اور اپنے ساتھ بٹھا لو۔ یہ تو انتہائی معیوب بات ہے کہ باقی سب سیر ہو کر کھا لیں اور وہ بچہ محروم رہ جائے۔ اسی وقت حارث اٹھے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائے۔ راہب نے آپ کو دیکھا تو مطمئن ہو گیا اور کھانا شروع کر دیا گیا۔ کھانے کے بعد جب لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو راہب آپ سے مخاطب ہوا، بیٹا تجھے لات و عزا کی قسم، اتنا کہہ پایا تھا کہ آپ نے فرمایا مت لے نام میرے سامنے لات و عزا کا، اللہ کی قسم مجھے کسی چیز سے اتنی نفرت نہیں جتنی ان دیویوں سے ہے۔ اچھا تجھے اللہ کی قسم میں جو کچھ پوچھوں سچ سچ بتانا۔ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ چنانچہ اس نے آپ سے سوالات کیے اور آپ کے جوابات سے مطمئن ہو گیا۔ پھر آپ کی کمر مبارک کے بالائی حصے پر مہر نبوت کو بغور دیکھا اور اسے چوم لیا۔ پھر ابو طالب سے پوچھا، یہ بچہ آپ کا کیا ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے۔ نہیں، راہب نے کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا بھتیجا ہے۔ تو حقیقت بتانا پڑی۔ تو راہب نے پوچھا کہ اس کے باپ کی وفات کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ وہ تو اسی دوران چل بسا تھا جب یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس نے پوچھا کہ کیا اس کی ماں موجود ہے؟ کہا نہیں، وہ بھی چند سال پہلے انتقال کر گئی ہے۔
اپنا اطمینان کر لینے کے بعد راہب نے کہا بلا شبہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، اور میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ اس کو یہودیوں سے بچا کر رکھیے، کیونکہ یہودی حاسد لوگ ہیں، اور اگر انہیں ان علامات کا پتہ چل گیا جو مجھے معلوم ہوئی ہیں تو وہ ضرور اس بچے کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ میری آپ کو مخلصانہ برادرانہ نصیحت ہے، کیونکہ ہمیں پرانی کتابوں اور آباء و اجداد سے جو روایات معلوم ہوئی ہیں ان کی روح سے یہ لڑکا بہت بڑی شان والا ہوگا۔ ابو طالب نے یہ پرخلوص نصیحت اپنے پلے باندھ لی۔ اس کے بعد دور کے سفر پر کبھی بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر نہیں گئے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ پھر اگلے کلپ میں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔